السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک فلم کافی چرچے میں ہے، جس فلم کو لوگ حمد و ہمارے بارہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس فلم میں قرآن کو غلط ٹرانسلیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس فلم کے بارے میں، اس فلم کی سچائی اور حقیقت کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، تاکہ وہ اس فلم سے دور رہے اور اس فلم کے خلاف اپنی آوازیں بلند کر سکے۔ اس فلم کے بارے میں ہر کسی کو یہ بتا سکے کہ اس فلم کو ہرگز نہ دیکھیں، اس فلم کو بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ اس فلم میں ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، اس مذہب میں ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے خلاف اس فلم میں دکھایا جائے گا۔ اسی لیے ہر مسلمانوں کو اس فلم کی سچائی اور حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہے، جسے میں اس ویڈیو میں آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس فلم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 کو پیش کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ کون سی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تم جس طرح چاہو آؤ۔ اس کا مطلب اس فلم میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں چاہے حیض کی حالت میں ہوں، چاہے حمل کی حالت میں ہوں، چاہے بیماری کی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ روک دے۔ یہ سراسر جھوٹ اور قرآن اور اہل اسلام پر یہ سراسر الزام اور جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن۔ اے محبوب، آپ سے اگر لوگ حیض کے بارے میں پوچھیں کہ ہماری عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، ہم اپنی عورتوں سے ہم بستر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اے نبی آپ ان سے فرما دو کہ اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان سے قریب نہ ہونا، ان سے ہم بستر نہ ہونا جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے۔ قرآن تو عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، یہ ان کا سراسر الزام اور جھوٹ ہے کہ قرآن نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا جھوٹ ان کا کہ یہ کہتے ہیں کہ حمل کی بھی حالت میں اگر عورت ہو اور شوہر بلائے تو عورت کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کو روک دے۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، سراسر الزام ہے، کیونکہ اسلامک لا رد المختار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر حمل کی حالت میں عورت کو تکلیف ہو، عورت کو پریشانی ہو، تو آپس میں ڈسکس کریں، آپس میں پوچھ تاچھ کریں، اس میں کسی تیسرے کا دخل دینا یہ درست نہیں ہے۔ وہ آپس میں ڈسکس کر سکیں کہ ابھی آپ ٹھیک ہو یا نہیں۔ اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے تو شوہر کو پرمیشن نہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر کر سکیں۔ یہ تو اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اور ان کا تیسرا جھوٹ جو اس فلم میں وہ دکھائیں گے کہ خدا شوہر مجازی خدا ہے اور شوہر کی نافرمانی کرنا کفر ہے اور کفر کی سزا موت ہے۔ کسی بھی اسلامی کتاب، قرآن و حدیث، کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ شوہر مجازی خدا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اسلام میں تو یہ بات موجود ہے، خود اللہ فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے۔ تو ان کا یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ کہ اس کی نافرمانی کرنا کفر ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں
जब माँ बाप की नाफरमानी करने से कुफ्र नहीं होता है, तो शौहर की नाफरमानी करने से कैसे कुफ्र हो जाएगा। और तीसरा झूठ कहते हैं कि जो शौहर की नाफरमानी करे उसकी सजा मौत, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि शौहर मजाजी खुदा है। अब अगर इसकी नाफरमानी की जाएगी तो कुफ्र होगा और कुफ्र की सजा मौत। ये तीसरा झूठ है इनका, इसलिए कि इस्लाम में ये बात लिखी हुई है कि कुफ्र की हालत में कोई हो तो उसे कत्ल नहीं किया जा सकता है। इस्लामी हुकूमत में भी बहुत सारे कुफार रहे, लेकिन ये परमिशन और इजाजत नहीं थी कि काफिरों को सरेआम कत्ल कर दिया जाए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस फिल्म को आप खुद बायकॉट करें और दूसरों को भी बायकॉट करने के लिए उभारें, उन्हें बताएं कि इस फिल्म को बायकॉट करो, इस फिल्म को हरगिज ना देखो, इसलिए कि इस फिल्म में कुरान और हदीस के खिलाफ बातें बताई गई, कुरान और हदीस को गलत तरीके से पेश किया गया है। क्या कोई मुसलमान ये सोचेगा, ये तमन्ना करेगा कि चलो ये रिलीज जो हो रही है फिल्म हम इसको देख लें? हरगिज नहीं। जो मुसलमान कुरान और हदीस पर इस्लाम को सच्चे तरीके से मानता होगा, कुरान और हदीस को दिल से तस्लीम करता होगा, वो इस फिल्म को बॉयकॉट भी करेगा और दूसरों को भी उभारेगा कि इस फिल्म को हरगिज देखने के लिए ना जाओ, बल्कि इस फिल्म को जितना हो सके बॉयकॉट ही करने की कोशिश करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।